अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दों ने मासूम बच्चों पर वार किया है। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में दहशत गर्दों ने स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला करके 4 बच्चों, बस ड्राइवर और हेल्पर समेत 6 अफराद को शहीद कर दिया है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। एक खातून, एक मर्द और 12 जख्मी बच्चों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में 3 तालिबात शहीद हुई हैं। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। खुजदार वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँचे, जबकि वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी उनके साथ थे। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को निशाना बनाया। अपने बयान में ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना हमले में स्कूल के मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। भारत दहशतगर्द प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में बच्चों और शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय हुकूमत का बतौर रियासती पॉलिसी दहशतगर्दी करवाना पस्त अखलाकियात का अक्कास है। बुज़दिलाना भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उनकी हौसला अफजाई करने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी, मगर मासूम बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली है और ये हिंदुस्तान की सोच है। रिस्पॉन्स वॉज एक्सपेक्टेड इन बलूचिस्तान और इसकी हमारे पास इंटेलिजेंस थी भी, लेकिन मासूम बच्चों को निशाना बनाना ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं और बच्चों को निशाना बना। मुक़द्दस खून की कसम खा के मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हुकूमत और आपकी रियासत चुन चुन के इंशाअल्लाह ताला उनको जहन्नुम वसल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। अमेरिका ने खुजदार में बच्चों पर हमले की मजम्मत की है और इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारत खाने ने नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम खुजदार में स्कूल बस पर बेरहमाना और शफाकाना हमले की मजम्मत में पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ शामिल हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। हम अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों से मुताल्लिक़ इदारे यूनिसेफ के पाकिस्तान ऑफिस ने अपने बयान में कहा है कि यूनिसेफ खुजदार में स्कूल बस पर होने वाले होलनाक हमले की सख्त मजम्मत करता है। यूनिसेफ उन बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता है जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए और तमाम मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इजहार करता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी भी ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के बहुत से बच्चों के लिए यही तल्ख हकीकत बन चुकी है। आज सुबह बलूचिस्तान के बच्चे एक आम दिन की तरह स्कूल जाने के लिए निकले थे। वो अपने दोस्तों के साथ सीखने का एक और दिन शुरू करने के लिए पुरजोश थे, मगर बदकिस्मती से वो एक सफाक हमले की जद में आ गए। मासूम जाने, उनके ख्वाब और मुस्तकबिल बिखर गए। ख़ानदान उजड़ गए। जो बच्चे बच गए वो जिस्मानी और जहनी ज़ख्मों के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। ये तबाहकुन जुल्म और बेमकसद अजियत अब बंद होनी चाहिए। बस बहुत हो चुका। बच्चे कभी भी तशद्दुद का निशाना नहीं बनने चाहिए। इससे पहले हफ्ते के दिन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक घर पर बम हमले में 4 बच्चे शहीद और ख़ातून और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। शहीद अफराद और ज़ख्मियों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहीद बच्चों की उम्रें 2 से 8 साल के दरमियान थी। वाक़े के खिलाफ वर्सा और इलाका मकीनों ने गम और गुस्से का इजहार किया। मैयतें रखकर धरना दे रखा है। धरने के बाइस इलाके की सड़कें बंद हैं। इस हवाले से एक बयान में ISPR का कहना है कि मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितनतुल ख्वारिज मुलव्विस है। 19 मई को मीर अली में अफसोसनाक वाक़े में सिविलियंस का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये वाज़ेह है कि ये अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। फितनतुल ख्वारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। शहरी आबादियों को इस्तेमाल करके ये अपने मज़मूम दहशत गर्दाना अज़ाइम को अमली जामा पहना रहे हैं। इनका मकसद
مقامی آبادی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان بداعتمادی پیدا کرنا ہے جو پورا نہیں ہوگا اس انسانیت سوز واقعے میں ملوث مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور سے بات کریں گے ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی بلوچستان کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے بہت دردناک مناظر، بہت دردناک واقعات، دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان نے اس کا الزام بھارت پر لگایا ہے اور خواجہ صاحب ظاہر ہے کیونکہ واقعہ ہوتے ہی لگایا ہے اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے فوراً بعد پاکستان پر الزام لگایا، دنیا نے بائی نہیں کیا اور کہا کہ کوئی ثبوت نہیں فراہم کیے، پاکستان کے موقف کو اس حوالے سے پذیرائی ملی۔ پاکستان نے امیڈیٹلی الزام لگایا ہے، ہمارے پاس بھی کوئی ثبوت ہیں یا ہم نے بھی الزام لگا دیا ہے؟ نہیں definitely we will corroborate whatever we have said. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ BLA جو ہے یہ بڑا اس کے بڑی سب کو ان کے ریلیشن شپ جو ہے انڈیا کے ساتھ جو ہے سب کو پتہ ہے، اور دلی میں ان کے لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے پہ جو الزام لگا تھا اس میں تو کوئی پاکستان کا کوئی دور دور تک کوئی تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ تو BLA جو ہے وہ تو ٹوٹلی انڈیا کی ایک پراکسی کے طور کے اوپر جو ہے نا وہ وہاں پہ لڑی ہے۔ میں یہ میڈیا پہ بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، BLA اور TTP دونوں جو ہے نا پراکسیز ہیں انڈیا کی جو ہے، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریلیجن اور نیشنلزم۔ وہ ہندوستان ان کو فائنانس کرتا ہے، وہ ہمارے خلاف یہاں پہ خون ریزی کرتے ہیں۔ صاحب اور اس پرٹیکولر واقعے کی بھی کوئی ایسی ایویڈنس ہے، کیونکہ ہم نے جعفر ایکسپریس کے بعد بھی افسوسناک واقعے کے بعد بھی کہا کہ بھارت ملوث ہے، کہ دنیا کے سامنے وہ ثبوت رکھ سکے یا بھارت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر وہ کہتا ہے کہ جی ہم دہشت گردی پر بات کریں گے تو ہم بتا سکیں کہ یہ ثبوت موجود ہے، پاکستان بتا سکے انہیں؟ نہیں بالکل we'll be able to prove that۔ یعنی کوئی ایسی نہیں خالی کھلی بات نہیں ہے۔ صاحب پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ظاہر کیونکہ آج وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ بہرحال انٹیلیجنس تھی کچھ کر سکتا ہے، بچوں پر حملہ کرے گا اس کی نہیں تھی۔ خضدار ظاہر ہائیلی ایک سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں میں کئی حملے ہوئے ماضی میں، 4 دن پہلے ہفتے کی رات کو خضدار میں ہی لیویز کی چیک پوسٹ پر حملے میں 4 لیویز اہلکار شہید ہوئے تھے، تو انٹیلیجنس نہیں تھی، سیکیورٹی فیلئر ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیں یہ کہنا کہ 100% آپ فول پروف سیکورٹی کر سکتے ہیں، ہماری تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی پریزنس نہیں ہے جس طرح کی پریزنس جو ہے ہندوستان نے جو نے اپنی کشمیر میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ 9 لاکھ فوجی رکھے ہوئے ہیں، ہماری تو پوری فوج جو ہے وہ 9 لاکھ نہیں ہے۔ ہمارے وہاں پہ ایک کور ہے جو کوئٹہ میں ہے، اور اس کے کور کے نیچے جو ڈویژنز ہوتی ہیں وہ ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ میرے خیال ہے خضدار میں ہے، ایک کہیں اور پہ ہے۔ تو یہ ہماری خاصا اس کے ساتھ، لیکن ہمیں ہیلپ ہے اس کی جو لیویز ہیں یا FC ہے یا اس قسم کی جو پیرا ملٹری فورسز ہیں وہ وہاں پہ ہیں ہماری کور دینے کے لیے فوج کو، لیکن سٹل یہ میرا خیال ہے آلموسٹ 50% آف پاکستان از بلوچستان۔ It is stretched out on a very, very vast area, and there is no greenery, there is no tree cover or anything of the sort. So اس کو کرنا جو ہے اس کو پرسو کرنا بھی جو ہے نا it's a very difficult job. But people are doing اچھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ جو ہے دہشت گردی مارے جا رہے ہیں اور سیکورٹی سچویشن بھی قدرے جو ہے پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ صاحب ہمارے جو نمائندے ہیں جو کور کر رہے تھے ان کے مطابق انتہائی دردناک مناظر ہیں، جو بچیاں جو متاثر ہوئی ہیں، آپ ظاہر خود اب وہاں سے آئے ہیں، تو اس کے بعد جب BLA کی طرف سے ان دہشت گردوں کی طرف سے ایسی کارروائیاں ہو رہی ہوں، ریاست کی طرف سے حتمی طور پر کیا فیصلہ کیا ہے، کس طریقے سے اس خطرے سے نمٹنا ہے؟ We'll hit them back with full force. No leniency or allowance will be given to them. Absolutely not. جب یہ آپ نان کمبیٹنٹس کو جو ہے بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں، بچیاں اسکول کی بچیاں بچے، اور اس میں جو تھوڑے سے جو ساتھ سٹاف تھا ان کے جو گارڈز بھی تھے ان کے ساتھ جو ہے گاڑیاں جو ہے موو کرتی ہیں، گارڈز کے ساتھ موو کرتی ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اس سے زیادہ کیا باربیرک جو چیز ہو سکتی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنائیں. اور میرا اپنا خیال ہے، میرا آئی کوڈ بی رانگ، کہ اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے اس قسم کی موومنٹس جو ہے نا وہ پاپولر نہیں رہتی ہیں، دے لوز پاپولیرٹی. کہ جب وہ اس قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو، عورتوں کو، اس طرح کے لوگ جو پیپل ہو کانٹ ڈیفینڈ دیم سیلز، ان کو جب نشانہ بنایا جائے تو وہ کوئی بھی موومنٹ ہو دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ اٹ ول بی کنڈیمڈ اینڈ الٹیمیٹلی جو ہے لاس آف اسٹیم ہوگا اس میں جو ہے. صاحب، اور کیونکہ بھارت اپنا وفد بھیج رہا ہے، پاکستان بھی دنیا میں اپنا وفد بھیج رہا ہے، پہلگام واقعے کے بعد اور پھر جو ملٹری سٹرائکس کے بعد جو کچھ ہوا، بھارت میں تو تنقید ہو رہی ہے. پاکستان جب اپنا وفد بھیجے گا تو کیا اس حوالے سے بھی ثبوت ساتھ لے کر بھیجے گا کہ بھارت کی کیا انوالومنٹ ہے جب بھارت پاکستان کے خلاف ایک کیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلگام کے واقعے کی جو ہے وہ کروائیں، کہ ایک جھوٹا واقعہ جو ہے اس کو آپ بنا کے ایکسکیوز بنا کے جو ہے یور ایکچولی threatening this whole area with nuclear confrontation, which is very very irresponsible. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ نیوکلیئر کنفرنٹیشن جو ہے وہ کبھی بھی ہم انیشیٹ نہیں کریں گے، بٹ اف وی آر اٹیکڈ ود نیوکلیئر ڈیوائسز تو ڈیفینیٹلی پھر ہم بھی جو ہم نے اس جو کلیش ہوا ہے اس میں بھی 3-4 دن جو ہے ہم نے ریسٹرینٹ اپلائی کیا کہ ایسکلیشن نہ ہو، لیکن پیغام بھیج کے ایسکلیشن کا کہ نہیں ہونی چاہیے، ڈی ایسکلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی انہوں نے رات کے 2 بجے 2:30 بجے جو ہے ہمارے 3-4 نور خان بیس ہے، بلیری ہے، رینجر خان ہے، ایک اور ہے، 4 جگہ انہوں نے اٹیک کیے. اور but that was the last straw on the camel's back. اس کے بعد then we went in اور پھر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنی. دوسری جانب پاک بھارت تنازع اور جنگ بندی کے بعد اب اگلا سوال یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور پاک بھارت تنازع اور جنگ بندی کے بعد اٹھنے والے کئی سوالات پر اپنا موقف سامنے رکھا ہے اور ایک بار پھر دیرپا امن کی خواہش کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں نواز شریف سے بھی مشاورت کرتا ہوں. جنگ میں کسی ایک کی جیت ہوتی ہے تو کسی ایک کی ہار ہوتی ہے. جنگ مستقل حل نہیں ہے. دیرپا امن ہی محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی دہشت گردی سے متعلق مذاکرات ہوئے تو دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے. بات چیت کے دوران پاکستان کی جانب سے 4 اہم نکات شامل ہوں گے. بھارت سے کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوگی. تیسرے ملک میں بات چیت کرنے کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے. بھارت ابھی تک کسی تیسرے ملک میں گفتگو کے لیے راضی نہیں ہوا. بھارت کسی بھی تیسرے ملک کی مذاکرات میں شرکت پر بھی آمادہ نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی خوب مدد کی. سری نگر اور دیگر مقامات پر بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے. دوسری جانب بھارتی فوج اور میڈیا نے پاکستان پر الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا جسے بھارتی دفاعی سسٹم کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا. پاکستان اس دعوے کو مسلسل جھوٹ قرار دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پاکستان کبھی بھی جو مذہبی مقامات ہیں ان پر حملہ نہیں کرے گا، امرتسر میں کبھی حملہ نہیں کرے گا. مگر اس کے باوجود بھارتی میڈیا خاص طور پر صحافی برکا دت یہ دعویٰ کرتی رہی کہ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے، جس کی بھارتی فوج بھی تصدیق کر رہی ہے ان کے مطابق. ساتھ ہی بھارتی میڈیا میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ گولڈن ٹیمپل میں نصب ایئر ڈیفنس گنز کے ذریعے پاکستان کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. مگر پہلے سکھ برادری نے اس بات کی تردید کر دی اور بتایا کہ گولڈن ٹیمپل میں کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نصب بھی نہیں ہے. اور پھر بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج نے بھی وضاحت کر دی کہ گولڈن ٹیمپل کی حدود میں ایئر ڈیفنس گنز یا کوئی دوسرا دفاعی سامان لگایا ہی نہیں گیا ہے. اس حوالے سے میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں. اس کے علاوہ بھارت کی حالیہ سفارتی تنہائی پر وزیر اعظم مودی کو اپوزیشن اور میڈیا کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور ان کے گزشتہ 11 سال میں مختلف ممالک کے درجنوں دوروں کا حوالہ دے کر طنز کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے امریکہ سمیت کئی ممالک کا کئی بار دورہ کیا، مگر جب بھارت کو ضرورت پڑی تو کسی ایک ملک نے بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا اور بھارت مکمل طور پر تنہا کھڑا تھا اور پاکستان کا بیانیہ دنیا قبول کر رہی تھی. اس لیے مودی کے اتنے زیادہ دوروں سے بھارت کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس ملکارجن نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم
11 سال سے مسلسل بیرون ملک دورے کر رہے ہیں، مگر جب بھارت کو پاکستان کو ایکسپوز کرنے کے لیے عالمی حمایت درکار تھی تو کوئی بھی ملک ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ گزشتہ 11 سال میں وزیر اعظم مودی نے 151 بیرون ملک دورے کیے اور وہ 72 ممالک گئے، اس میں سے انہوں نے 10 بار امریکہ کا دورہ کیا، مگر پھر بھی ہمارا ملک تنہا کھڑا ہے۔ کیا وزیر اعظم کا کام یہ ہے کہ وہ غیر ملکی دورے کریں اور صرف تصاویر کھنچوائیں؟ کانگریس کے صدر نے مزید کہا کہ IMF نے پاکستان کو $1 ارب کا قرض دے دیا، مگر کسی نے بھی بھارت کے موقف کی حمایت نہیں کی۔ امریکی صدر نے یہ کہہ کر ہمارے ملک کی بے عزتی کی ہے کہ میں نے ثالثی کر کے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کروائی۔ انہوں نے یہ بات 7 سے زائد مرتبہ دہرائی ہے۔ پورا ملک متحد تھا، مگر مودی جی امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات پر ابھی تک عوام کو وضاحت فراہم نہ کر کے اس ایشو کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا کی، مغربی میڈیا کی زبانی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے بچے بھوک کا شکار ہو رہے ہیں، کیسے قحط کی صورتحال ہے مگر اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ ایک بریک کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگی عزائم اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تقریباً 3 ماہ سے غزہ میں امداد کی بندش نے انسانی بحران کو انتہائی سنگین بنا دیا ہے اور حالات ایک انسانی المیہ کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی خوراک، پانی، ادویات اور بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسپتالوں میں بجلی، ایندھن اور طبی سامان کی شدید قلت ہے۔ چھوٹے معصوم بچے بھوک سے نڈھال ہیں اور شدید غذائی قلت کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی بچے موت کے دہانے پر ہیں۔ ایسے میں اسرائیل نے فوجی کارروائیاں بھی بڑے پیمانے پر وسیع کر دی ہیں اور پورے غزہ پر قبضہ کر رہا ہے۔ دنیا بھر سے اسرائیلی اقدامات اور غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور آسٹریلیا سمیت 20 سے زائد مغربی ممالک نے بھی اسرائیل کے اقدامات اور غزہ میں امداد کی بندش پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ساری صورتحال پر تقریباً پورا بین الاقوامی میڈیا سنگین انسانی المیہ کو مسلسل رپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کی بربریت دنیا کو دکھا رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN سمیت دیگر اداروں نے اپنی رپورٹس بنائی ہیں، ہم ایک ایک کر کے سب آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھیے CNN نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی فورسز کی حالیہ وسیع فوجی کارروائیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اب تک کا سب سے خونی مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے، جس میں جمعے سے 300 سے زائد فلسطینی اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ رپورٹ میں دردناک مناظر بھی دکھائے گئے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اب تک کا سب سے خونی مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے اسرائیلی ملٹری نے نیا آپریشن شروع کر دیا ہے جس میں غزہ پر تباہ کن بمباری کی گئی ہے۔ اس مشن کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کو تیار کیا گیا ہے۔ اس وقت بہت شدید لڑائی جاری ہے، جو شدید بھی ہے اور بڑی بھی۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس دفعہ پوری غزہ پٹی کو اپنے کنٹرول میں لے کر ہی دم لیں گے۔ جمعے سے اب تک اسرائیلی بمباری میں 300 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں۔ عام شہریوں کی ہلاکتیں ایک بار پھر بہت زیادہ ہیں۔ مرنے والوں میں یہ بچی بھی شامل ہے جو صرف 4 ماہ پہلے ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا ننھا سا جسم اس وقت اس کے باپ کے سینے پر موجود ہے، جبکہ اس کے گھر والے اس وقت ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس بچی کے انکل کے مطابق یہ بچی اور اس کے ماں باپ رات میں سو رہے تھے کہ جب اسرائیلی فوج نے انہیں ان کے بیڈ روم میں بمباری کا نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق انہیں نہیں پتا کہ آپ کیا کہیں، کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا، نہ ہی عرب ممالک سنتے ہیں اور نہ ہی مسلمان، کوئی نہیں سنتا۔ خان یونس میں ایک بار پھر لوگ اپنا سامان لے کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ اسرائیلی فوج نے پھر بمباری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس علاقے کو جنگ زدہ علاقہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ غزہ کو قحط کی نہج پر پہنچانے کے بعد اسرائیل اب 11 ہفتے سے روکی گئی امداد کا تھوڑا سا حصہ بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کر رہا ہے۔ اسرائیل کی بمباری کے بعد غزہ کے شہریوں کی نظریں قطر میں ہونے والے مذاکرات پر ہیں اور دوسری طرف ملبے سے ایک اور باڈی نکالی جا رہی ہے۔ ہم اس امید کے ساتھ سوئے تھے کہ شاید آنے والا کل بہتر ہوگا، مگر اچانک مزید تباہی دیکھنے کو ملی۔ میرا پیغام ہے کہ یہ دیکھیں اور اس جنگ کو روکیں۔ Stop this war. More men eventually join Ra'ed to pull out their neighbor's body and carry him out of the rubble. Signs of hope now seem far away once again. الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں حالیہ اسرائیلی حملوں سے ایک دفعہ پھر
جبری نقل مکانی پر مجبور فلسطینیوں کو دکھایا ہے، جس میں بمباری کے دوران بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ جبری منتقلی پر مجبور فلسطینی خاندانوں کے دردناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی اس وقت پھر ہجرت کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ اسرائیل نے خان یونس میں بدترین حملے شروع کر دیے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں، ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ایسی محفوظ جگہ رہ گئی ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں۔ ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، پوری غزہ کی پٹی پر بمباری کی جا رہی ہے اور ہمارے بچے مر رہے ہیں۔ اسرائیل کی بمباری غزہ پر اس کے تازہ حملوں کا ایک حصہ ہے۔ فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی فوج کی کارروائی نے چند دنوں میں ہی سینکڑوں لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق اس سب کے نتیجے میں فلسطینیوں کو زبردستی فلسطین سے نکال دیا جائے گا۔ 2 ماہ سے زائد محاصرے نے غزہ میں پہلے ہی بدتر انسانی حالات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ غزہ کے 23 لاکھ عوام اس وقت قحط کے خطرے کا شکار ہیں۔ میڈیکل سپلائیز نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ اسرائیلی لیڈرز اب اپنے وہ عزائم واضح کر رہے ہیں جن کے بارے میں انسانی حقوق کے ادارے ایک طویل عرصے سے وارننگ دے رہے تھے، اور وہ یہ کہ اسرائیل فلسطینیوں کو زبردستی فلسطین سے نکالنا چاہتا ہے، مگر فلسطینی ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی ٹی وی CBS نیوز کی رپورٹ میں غزہ میں بڑھتی ہوئی بھوک اور قحط سالی کی ہولناک صورتحال دیکھی جا سکتی ہے۔ رپورٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان بھی چلایا گیا۔ ہزاروں ٹرک غزہ کے باہر کھڑے ہیں، مگر صرف 5 ٹرکس کو امداد کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ 80 دنوں سے نہ کوئی خوراک، نہ صاف پانی اور نہ ہی ادویات کو غزہ میں داخل ہونے دیا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ کو قحط کا سامنا ہے۔ اس وقت تقریباً 14,000 بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، یعنی اگر مداخلت نہ کی گئی تو یہ 14,000 بچے مر سکتے ہیں۔ اگر مداخلت نہ کی گئی تو یہ 14,000 بچے مر سکتے ہیں۔ اگر قحط کی صورتحال سنگین ہو گئی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ بین الاقوامی برادری کو انتظار نہیں کرنا چاہیے اور فوراً مداخلت کرنی چاہیے۔ پہلے اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ غزہ میں خوراک کا کوئی بحران نہیں ہے، مگر اب اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پہلی دفعہ خود یہ تسلیم کیا ہے کہ غزہ کے عوام کو غذائی بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انہیں امریکی دوستوں نے بتایا ہے کہ وہ غزہ کے عوام کی فاقہ کشی کے مناظر برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں محدود امداد کی اجازت دے رہا ہوں۔ اس وقت غزہ کے باہر اتنی امداد موجود ہے جو وہاں کی پوری عوام کے لیے 1 مہینے کے لیے کافی ہے، مگر اسے اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ اس صورتحال کو روکنا ہوگا اور ہمیں لوگوں کو ان کے پاس جا کر امداد پہنچانا ہوگی، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کے پاس ادویات ختم ہو چکی ہیں، وہ خوراک کی کمی کا شکار بچوں کا علاج ہی نہیں کر پا رہے ہیں، اور روزانہ زخمی ہونے والے سینکڑوں افراد کا علاج تو اب ناممکن ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جس سے ایک ہفتے میں 600 افراد مارے جا چکے ہیں۔ برطانیہ کے ITV نے اپنی رپورٹ میں دکھایا کہ کیسے روزانہ فلسطینی شہری امداد کے لیے امدادی مراکز پہنچتے ہیں، مگر اسرائیل کی جانب سے امداد کی بندش کی وجہ سے انہیں خالی ہاتھ اور خالی پیٹ واپس جانا پڑتا ہے۔ غزہ کے عوام اپنی زندگی بچانے کے لیے صرف اور صرف باہر سے آنے والی امداد پر انحصار کر رہے ہیں، مگر گزشتہ 2.5 ماہ سے اسرائیل نے کسی بھی قسم کی امداد کو غزہ میں جانے سے روکا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ غزہ کے منتظر غزہ کے عوام روزانہ خالی ہاتھ اور خالی پیٹ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ امریکی دباؤ میں اسرائیل نے محض 5 امدادی ٹرک غزہ میں جانے کی اجازت دے دی ہے، مگر لوگوں کی حالت اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ امداد بالکل ناکافی ہے۔ مگر پھر بھی اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ اتنی محدود امداد کی اجازت بھی وہ انسانیت کے ناطے نہیں بلکہ دوست ممالک کے سفارتی دباؤ کے نتیجے میں دے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے اگر غزہ کا محاصرہ ختم کیا جاتا ہے تو غزہ قحط کی صورتحال سے تو لوٹ آئے گا، مگر پورے غزہ پر اسرائیل کا مکمل فوجی قبضہ ہو جائے گا، اور اس لیے اسرائیل بے دردی سے فضائی حملے کر رہا ہے، جس میں ایک ہفتے سے روزانہ درجنوں افراد مارے جا رہے ہیں۔
मारे जाने वाले ज्यादातर अफराद गजा के तमाम शहरी हैं, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। आप देख सकते हैं कि जख्मी और मरे हुए गजा के शहरियों को इस ट्रक के ऊपर लाद कर अस्पताल ले जाया जा रहा है। आज इस्राएली फौज ने गजा के दूसरे बड़े इलाके खान यूनुस से लोगों को निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्राएली फौज का दावा है कि अब वो जो हमला करने जा रहे हैं, इतना बड़ा हमला कभी माजी में भी नहीं किया गया था। एक बरतानवी सर्जन जो गजा में अस्पताल में मौजूद हैं, वो भी आवाज उठा रही हैं। Not a great day for us here, I'm not going to lie, and इस वक्त अवाम के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और अब लग रहा है कि बमबारी और ज्यादा खौफनाक होने वाली है। गजा के इन अवाम को कहा गया है कि वो एक ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पहले ही इस्राएली फौज बदतरीन बमबारी कर चुकी है। इस फैली हुई जंग में कोई भी इलाका महफूज नहीं है। BBC की रिपोर्ट में गजा में कहत के असरात के साथ देखा जा सकता है कि हज़ारों टन इमदादी सामान लिए सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा में पहुंचने के लिए तैयार खड़े हैं, मगर इसराइली हठधर्मी की वजह से ये इमदाद फ़लस्तीनियों तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही इस रिपोर्ट में इसराइल के इमदाद तकसीम करने के मुतनाज़ निज़ाम पर भी बात की गई। इसराइली हुकूमत का दावा है कि वो सिर्फ महदूद इमदाद गजा में जाने देंगे ताकि वो इमदाद हमास तक ना पहुँचे। और अब से तकरीबन 3 माह पहले इसराइल ने गजा में खुराक की मुंतकली भी ये कहकर रुकवाई थी कि वो हमास पर दबाव डालना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे इसराइली इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनके पास गजा में आने वाली इमदाद का बाकायदा निगरानी का निज़ाम मौजूद है और ये इमदाद हमास के पास नहीं बल्कि गजा के अवाम के पास जाती है। मगर इस वक्त अमरीका समेत बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली इक़दामात की मज़म्मत कर रही है और वार्निंग दे रही है कि गजा के अवाम तेज़ी से कहत का शिकार हो रहे हैं। हमें बताया गया है कि 1,16,000 मेट्रिक टन इमदाद गजा के बाहर मौजूद है, मगर ये उसी वक्त गजा के अवाम तक पहुँचेगी जब इसराइली हुकूमत इसकी इजाज़त देगी। मगर इस वक्त इसराइल एक मुतनाज़ा निज़ाम लाने की कोशिश कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों के मुताबिक इसराइल के इक़दामात गैर इख़लाक़ी भी हैं और नाकाबिले अमल भी। एक दिन पहले इसराइल ने नए मिलिट्री हमलों का ऐलान कर दिया है जो गजा के जुनूबी और शुमाली इलाकों में ज़मीन से किए जाएंगे। आज सुबह से खान यूनिस में शदीद बमबारी हो रही है। ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें अस्पतालों पर हमले हुए, ऐसे स्कूल पर हमला हुआ है जहां नकल मकानी करने वाले बच्चे मौजूद थे। पूरी गजा पट्टी में दर्जनों बच्चे मार दिए गए। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे फ्रांस 24 की रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश के असरात और उसके मुतनाज़ इमदाद के तकसीम के निज़ाम पर बात की। Trucks were carrying baby food along with other essential supplies of aid. अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ बच्चों के लिए महदूद खुराक और सप्लाईज के ट्रक को गजा में जाने की इजाज़त दी गई है, मगर माजी में सीज़ फायर के दौरान रोज़ाना 600 ट्रक की इमदाद के मुकाबले में ये इमदाद ना होने के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर के मुताबिक ये इमदाद समुंदर में कतरे के बराबर है और गजा के अवाम को बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। मगर इसराइल अपने तरीके से काम करना चाहता है और गजा में इमदाद की तकसीम का अपना सिस्टम लाना चाहता है जिसमें इसराइली फौज के कब्जे में उसके ज़ेरे निगरानी इमदाद पहुंचाई जाएगी। मगर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों ने इसराइल के इस सिस्टम को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक इसराइल इस तरह इमदाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा जिससे इमदादी इदारों के वर्कर्स खतरे में पड़ जाएंगे और गजा के मुस्तहिक अवाम तक इमदाद भी नहीं पहुँच पाएगी। इसी तरह अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कैसे इसराइल टारगेट करके गजा के पहले से ही तबाही के शिकार अस्पतालों को ख़त्म कर रहा है। गजा का अस्पतालों का निज़ाम तबाही के दहाने पर है क्योंकि मुसलसल इसराइली फौज उन पर हमले कर रही है। कमाल अदवान, अल शिफा, अल औदा, अल अहली अस्पतालों को शिमाली गजा में बार बार टारगेट किया गया है, जबकि जनूबी गजा में अल अक्सा और नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और यूरोपियन गजा अस्पताल को इसराइली फौज ने टारगेट किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसराइली फौज जंग के आगाज से अब तक गजा के अस्पतालों पर 686 हमले कर चुकी है, जिसकी वजह से गजा की पट्टी में 90% से ज्यादा अस्पताल या तो मुकम्मल तौर पर या फिर उनका बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। 1949 के जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक अस्पतालों, उनके स्टाफ और मरीजों पर हमला जंगी जराइम के ज़मरे में आता है।
क्लेयर मुनेरा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर हैं और वो गजा से सूरत हाल बता रही हैं। Yes, what I'm seeing in Gaza is like nothing I've ever seen before. जो मैं गजा में देख रही हूँ इसमें ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जिन हालात में लोग रह रहे हैं वो इंतहाई अज़ियतनाक है और उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। हमारा स्टाफ भी ऐसे सूरत हाल से दो चार है क्योंकि उनके लिए भी अस्पतालों में काम करना महफूज नहीं, यहाँ तक कि बाहर जाना भी महफूज नहीं। हमारे लिए काम करने की जगह भी महदूद होती जा रही है और आए रोज़ हमारे स्टाफ के लोग जख्मी हो जाते हैं और मौत के खतरे में काम कर रहे हैं। ना ही गजा में खुराक आने दी जा रही है और ना ही ईंधन और ना ही दवाएं, और ये सूरत हाल 2 मार्च से कायम है। और हम देख सकते हैं कि इस सूरत हाल के गजा के अवाम पर, खास तौर पर औरतों और बच्चों पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। मुझे ऐसी खवातीन और बच्चे भी मिलते हैं जिन्होंने हफ्ते से कुछ नहीं खाया होता और उनकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उन्हें सोने के लिए भी कोई महफूज जगह भी दस्तयाब नहीं और अस्पतालों पर बमबारी की वजह से इलाज की सहूलत भी महदूद होकर रह गई है। नेतन्याहू की इस्राएली हुकूमत ने अपनी सियासी कमज़ोरियों को छुपाने और जंग के सियासी इस्तेमाल के ज़रिए गजा में जारी इंसानी अलमिया इस कदर बड़ा बना दिया है कि अब उसके वो मगरबी इत्तेहादी जो हर फोरम पर इसराइल का साथ देते आए हैं, उसका दिफा करते रहे हैं और उसकी फ़ौजी हिमायत तक करते रहे हैं, वो अब इसराइली बर्बरियत पर आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए हैं। मगर ट्रंप अब भी खुलकर तनकीद नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उनसे वाइट हाउस में एक सहाफ़ी ने गजा की सूरत हाल की तफसीलात बताकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय ये कह दिया कि यह सवाल नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट है, अगला सवाल। मगर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस के 2 ओहदेदारों ने बताया है कि सदर ट्रंप गजा में जारी जंग से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ़लस्तीनी बच्चों की तकलीफदेह तस्वीर देखकर अपसेट हैं और इस वजह से सदर ट्रंप ने अपने मुआवनीन से कहा है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बताएं कि वो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीकी और इसराइली अहलकार इस बात की तरदीद करते हैं कि ट्रंप इसराइल का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं या वो नेतन्याहू पर शदीद दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान पॉलिसी के इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। जहां सदर ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं तो वहीं वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसे बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक अहलकार के मुताबिक गजा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सदर ट्रंप इस पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। ट्रंप जंग का खात्मा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यरगमालियों को वापस लाया जाए, गजा में इमदाद दाखिल होने दी जाए और गजा की तामीर नौ शुरू हो। दूसरी जानिब एक इसराइली एहलकार के मुताबिक इस वक्त नेतन्याहू को सदर ट्रंप की तरफ से कोई ख़ास दबाव महसूस नहीं हो रहा है। इसराइली एहलकार के मुताबिक अगर सदर ट्रंप गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहदा चाहते हैं तो उन्हें दोनों फरीक़ैन पर इससे कहीं ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत है। इसके अलावा कल बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि यूरोपीय कमीशन इसराइल और यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जायज़ा लेगा। रॉयटर्स के मुताबिक मंगल को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कैलिस ने इसराइल के साथ तिजारती शराकत दारी के मुआहदे का जायज़ा लेने का ऐलान किया। काया कैलिस ने इस हवाले से कहा कि इजलास में वज़ीरों की एक मजबूत अक्सरियत ने इसराइल के साथ मुआहदे के जायज़े की हिमायत की जो गजा की सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी समझा जा रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के 27 में से 17 रुकन ममालिक ने इस जायज़े की हिमायत की है। जायज़ा इस बात पर मरकूज होगा कि आया इसराइल इस मुआहदे में शामिल इंसानी हुकूक की शक की पासदारी कर रहा है या नहीं। इस तजवीज़ को नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने पेश किया था। इसराइल ने यूरोपीय यूनियन के इस अहम फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से इसराइल की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम इस बयान में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने आज मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय और अरब हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफ़द पर गोलियाँ चलाई हैं। इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े की तस्दीक भी कर दी है, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। इस वाक़े पर फ्रांस ने इसराइली सफ़ीर को तलब भी किया है। और दूसरी जानिब ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं, मगर अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल मुमकिना तौर पर ईरान पर हमला कर सकता है। क्या नेतन्याहू इस डील को डीरेल करने जा रहे हैं? तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ गजा की तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर इसराइली जारियत पर मगरबी ममालिक का दबाव बढ़ रहा है जिसका इसराइल उन्हें जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मौक़िफ़ के खिलाफ ट्रंप ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसराइल ईरान से मुज़ाकरात के बजाय फ़ौजी कार्रवाई को ज़्यादा तरजीह देता है। मगर गुज़िश्ता दिनों मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा होने के करीब है, जबकि इस दौरे के दौरान ट्रंप ने इसराइल को नज़रअंदाज किया था। इसराइली सूरत हाल से खदशात भी जन्म ले रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो जाता है तो क्या इसराइल इस मुआहदे को कबूल करेगा। ऐसे में अब यह खबर सामने आ रही है
کہ اسرائیل مشرق وسطی میں ایک اور محاذ کھولنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور وہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق خفیہ معلومات سے واقف متعدد امریکی عہدیدار ہیں کہ امریکہ نے ایسی نئی خفیہ اطلاعات حاصل کی ہیں جن کے مطابق اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے ایسا کوئی بھی حملہ صدر ٹرمپ کی پالیسی سے کھلا اختلاف ہوگا۔ اس سے مشرق وسطی میں وسیع پیمانے پر علاقائی تنازعات پھیلنے کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے، جس سے امریکہ 2023 سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اسرائیلی قیادت نے حتمی فیصلہ کیا ہے یا نہیں، اور امریکی حکومت کے اندر بھی اس بات پر گہرا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اسرائیل کارروائی کرے گا یا نہیں۔ امریکہ کی خفیہ معلومات سے واقف ایک شخص کے مطابق ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کا امکان حالیہ مہینوں میں نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے، اور اگر ٹرمپ کی نگرانی میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کے تمام یورینیم ذخائر کو ختم کرنے کا فیصلہ نہ کیا گیا تو حملے کا امکان مزید بڑھ جائے گا۔ امریکی خفیہ اطلاعات سے واقف متعدد ذرائع نے بتایا ہے کہ تشویش میں اضافہ اسرائیلی سینئر حکام کے عوامی اور خفیہ پیغامات کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی کمیونیکیشن کی نگرانی اور اسرائیلی فوجی نقل و حرکت کے مشاہدات کی بنا پر بھی تشویش پائی جاتی ہے، جو ایک ممکنہ فوری حملے کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق فوجی تیاریوں میں فضائی ہتھیاروں کی منتقلی اور ایک فضائی مشق شامل ہے، تاہم یہ اشارے اسرائیل کی جانب سے ایران پر محض دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی ہو سکتے ہیں تاکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے اہم نکات چھوڑ دے، جو وائٹ ہاؤس کے لیے پیچیدہ اور بدلتی ہوئی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔